لم یاتی نظیروں کبھی نظر نے مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھے کو شہید دوسرا جانا ہے تجھے کو شہید دوسرا جانا۔ اب آپ کے سامنے خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ قاری جمال احمد صاحب نعرہ تکبیر، یا بلند آواز سے بولو یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، حضور کی ولادت، فاتح اعظم، قائد اعظم، خلیفہ امر اعظم، نعرہ تکبیر، حضرت قاری جمال احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ معزز علماء ملت اسلامیہ، محتشم شعراء کرام، مکرم دانشوران قوم، حاضرین بزم، اس شعر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں کہ میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہوگی محبت سلام کہتی ہے۔ السلام علیکم۔ یہ اشوک نگر والوں کا جواب نہیں ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں گوئنڈی کے ڈمپنگ گراؤنڈ کے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ اشوک نگر والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ قاری الیاس نوری صاحب قبلہ، تو ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ میں ڈمپنگ گراؤنڈ میں پہنچ گیا ہوں، لیکن یہ ڈمپنگ گراؤنڈ نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ اشوک نگر ہے اور علی گارمنٹ کا یہ گالا ہے، اور یہ سارے لوگ اشوک نگر کے ہی رہنے والے ہیں۔ میں ہوش و حواس میں ہوں مکمل طور پر۔ ان کا سلام تو ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے سلام کرتے ہیں تو سلیمانیہ تک سلام پہنچتا ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں ماشاءاللہ، اب محسوس ہوا تھوڑا سا۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج کی شب جس کے صدقے میں مولا تبارک و تعالی نے شب کو بنایا، آج کی رات جس کی آمد کے صدقے میں مولا نے رات کو بنایا، آنے والا دن جس نبی محتشم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل حمد و نعت کا اشوک نگر ویلفر سوسائٹی ٹرسٹ کے وہ غیور خوش عقیدہ سنی مسلمانوں نے ایک عظیم شاعر کی قیادت و سرپرستی میں جو رہتا ہے ہمارے ہی درمیان اشوک نگر میں، جس کی نشو و نما ہوئی اسی اشوک نگر کی سرزمین پر، جس نے تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ تھا وہ بھی بمبئی اور اطراف ممبئی سے ہی قائم رکھا، لیکن اس گلشن سے پرورش پانے والا وہ ننھا پودا جو کل تک تھا، جسے ہم بڑے پیار سے پرورش کے مراحل سے گزار رہے تھے، اس امید کے ساتھ
کہ یہ ہمارے بڑھاپے کے لاٹھی کا سہارا بنے گا، یہ ہمارے علاقے کا نام روشن کرے گا، یہ ہمارے شہر کا نام روشن کرے گا، یہ ہمارے ملک کا نام روشن کرے گا۔ وہ ننھا سا پودا جب پروان چڑھتا ہے، بزرگوں کی بارگاہ کا فیض یافتہ ہو جاتا ہے، اپنے بڑوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، تو اس پر ایسا فیضان جاری ہوتا ہے کہ رہتا ہے اشوک نگر میں، لیکن پورے ملک کا سفر نعت و منقبت و حمد کے حوالے سے کرتا ہے، اور اسی نعت و منقبت و حمد کے حوالے سے پورے اشوک نگر کی نمائندگی پورے ملک میں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس شاعر کا نام ہے عالم نظامی۔ عالم نظامی اردو ادب سے جس کا بڑا گہرا رشتہ ہے، جس کا قلم بڑا صاف ستھرا ہے، جس کے اندر سلیقہ اور شعور مکمل طور پر پایا جاتا ہے، اور شاعری کرنا یہ آسان ہے۔ ایک بہت بڑے شاعر جن کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، میں نے اب تک ان کو پڑھا تھا، میں نے اب تک کتابوں کے حوالے سے انہیں پڑھا تھا، لیکن آج کی بزم میں وہ شاعر بھی موجود ہے جسے دنیا مصنف تصانیف کثیرہ ادیب شہیر عزم شاکری صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ وہ شاعر ایسے لب و لہجے کا مالک ہے کہ زمین بنجر زمین پر جب وہ اپنے قلم کے نوک کو رکھتا ہے تو اسے گلستہ بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو عزم شاکری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ میں کہوں گا کہ شاعری کرنا آسان ہے، لیکن نعت رسول لکھنا یہ دنیا میں سب سے مشکل فن ہے۔ نعت رسول لکھنا بالکل سمجھ لیجئے کہ تلوار کے دھار پر اپنے آپ کو چلانا ہے۔ سرکار کی عظمت کے حوالے سے اگر کہیں کوئی کمی ہو گئی تو بھی انسان باہر گیا، اگر کوئی زیادتی ہو گئی تو بھی باہر گیا، لہذا وہاں قلم کو بھی ہوش و حواس میں رہنے کی ضرورت ہے، اور لکھنے والے شاعر کو بھی ہوش و حواس میں رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس بارگاہ کی بات کی جا رہی ہے جہاں کے لیے حضرت جنید بغدادی نے حضرت بایزید بستامی نے کہا تھا کہ نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزیدی جا، اور میرے امام نے کہا ہے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا۔ یہ وہ فن ہے، ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ۔ اگلے سال جو ہے شاکری صاحب، میں آپ ہی لوگوں کے دعاؤں کے طفیل آج کی شب میں مدینہ پاک میں تھا گزشتہ سال، اور الحمدللہ ایسا کرم ہوا سرکار کا کہ ابھی 2 مہینہ 2.5 مہینہ قریب ہوا کہ سرکار کی بارگاہ سے واپس آیا الحمدللہ، اور مجھے یہ امید ہے کہ پھر سن 2025 لگتے میرے سرکار میرا انتظام فرما دیں گے انشاءاللہ تبارک۔ سمجھ رہے؟ تو بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج کی رات اس دور میں ہر کام آسان ہے، لیکن نبی کی محفل منعقد کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، اگر کوئی بمبئی کی سرزمین پر نیچے سر رکھ کر کے خالی تھوک کر کے دیکھنے لگے تو کوئی پوچھے گا نہیں کہ کیوں دیکھ رہے ہیں، بھیڑ جمع ہو جائے گی، دیکھنے والوں کی بھیڑ جمع ہو جائے گی، اور کوئی دوسرا لہو لعب کا پروگرام ہو تو وہاں نہ اعلان کی ضرورت ہے
نہ بلانے کی ضرورت ہے، نہ دعوت دینے کی ضرورت ہے، خود بخود وہاں مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی کی محفل، قربان جائیے میرے نبی کے اختیار پر، نبی کی محفل میں، یہ نبی کی محفل پاک ہوتی ہے اور نبی کی محفل میں پاک ہی لوگ آتے ہیں، اور میرے نبی جسے بلاتے ہیں وہی نبی کی محفل میں آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مبارکباد کے مستحق ہیں اشوک نگر ویلفیئر سوسائٹی کے وہ غیور نوجوان جنہوں نے یہ بڑا ہی مبارک و مسعود کام کیا ہے۔ اے بھیا، اے ویڈیو والے بھائی، اے ویڈیو والے بھائی، میں سرکار تاج الشریعہ کا خلیفہ ہوں، سمجھ رہے ہو؟ میں تو کتنے پروگرامات چھوڑ دیتا ہوں یار۔ برائے کرم، برائے مہربانی میرا خیال رکھیں، اور یہ نبی کی محفل ہے۔ سبحان اللہ، ایسا پاور والا میرا نبی ہے، کہہ دو سبحان اللہ، ایسا پاور والا کہ ایک ہی پل میں رب سے ملاقات ہوتی ہے اور ایک ہی پل میں معراج ہوتی ہے، اور میرے آقا اسی پل میں اپنے بستر پہ بھی آرام ہوتے ہیں۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں گئے اور پلٹ آئے محمد۔ میرے نبی جس کو دینا چاہیں گے، جس کو شہرت دینا چاہیں گے، یہ ویڈیو دے گی؟ ارے خدا کی قسم، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، یقین مضبوط رکھو۔ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ اشوک نگر ویلفیئر سوسائٹی کے تمام ارکان و ممبران، جناب امتیاز شیخ عرف گڈو بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل میلاد کے صدقے میں، سرکار کے صدقے میں، مولا تبارک و تعالی ان کی زندگیوں میں بھی ہر طریقے سے نکھار پیدا فرما دے۔ اور نائب صدر محمود عالم عرف راجو بھائی جو میرے دل کے بڑے قریب ہیں، الحمدللہ اس لیے قریب ہیں کہ مجھے نظرانہ نہیں دیتے۔ خدا کی قسم ذمہ داری کے ساتھ کوئی بھی بول نہیں سکتا ہے۔ 25 سالہ امامت کی زندگی میں وہاں سے لے کر کے یہاں تک کبھی کسی کا گلا دبا کر کے قاری جمال نے 1 روپیہ کسی سے وصول کیا ہو؟ نہیں، میں تو سرکار مخدوم ماہمی کا غلام ہوں، جن کی پوری بمبئی ہے، اور اپنے آقا کی بارگاہ کا مگتا ہوں۔ اور میرے نبی کی شان یہ ہے، اعلیٰ حضرت کی زبان میں عظم شاکری صاحب، کہ میرے کریم سے گر، امجد بھائی، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ یہ حضرت مولانا شاہد صاحب قبلہ، ان کی خدمات ہیں ہم۔ جب ہم لوگ ممبئی کی سرزمین پر تول رہے تھے کہ اب ہمارے اندر پر آئے گا، بالکل چوزے کی کیفیت میں تھے، تب یہ لوگ بہت بڑے بڑے پر والے ہو چکے تھے، الحمدللہ اڑ رہے تھے، ان کے پروں پر لوگ سوار بھی ہو جاتے تھے۔ اور لیکن یہ ان کی محبت کہ مجھ جیسے گنہگار کو، حقیر کو، فقیر کو نہ جانے کن کن القاب و آداب سے نواز رہے ہیں۔ خدا کرے کہ جو جو جملہ میرے حق میں انہوں نے کہا ہے، رب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو یہ جو ہے بے تکلف بھی ہیں اور آپ کے گھر کے ممبر بھی ہیں۔ ان کا پورا پورا حق بنتا ہے کہ آپ سے جس طریقے سے چاہیں، آپ سے داد بھی وصولیں اور داد کے ساتھ ساتھ ٹیکس بھی وصولیں۔ ہاں، پورا پورا حق بنتا ہے۔ اور الحمدللہ آپ لوگ بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ دیکھو میرے بھائی، اچھا یہ بتاؤ، جسم کے اندر زبان ہلکی ہے کہ سر ہلکا ہے؟ زبان ہلکی ہے نا، تو سر ہلانے کی کیا ضرورت، اتنی طاقت لگے گی؟ زبان کو ہلا دو، کام ہو جائے گا۔ اور ہلاؤ تو کچھ مت بولو، صرف سبحان اللہ بول دو، سبحان اللہ بول دو۔
تو مولانا شاہد صاحب سے آپ بھی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ ہمارا علاقہ جو ہے محبت کرنے والوں کا علاقہ ہے الحمدللہ، نفرت کرنے والوں کا علاقہ نہیں ہے، محبت کرنے والوں کا علاقہ ہے۔ تو یہ جو اشوک نگر ویلفیئر سوسائٹی کے لوگوں نے آپ کو محبت بھرا پیغام آج کی رات میں نبی کی محفل میں آنے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، یہ جان لیجئے کہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہے، ان کے بھی حق میں بھی بہتر ہے۔ دنیا اور آخرت کا سامان دے رہے ہیں اور ایسی دولت دے رہے ہیں، عشق رسول کی دولت دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہاں تو نائب صدر محمود عالم عرف راجو بھائی الحمدللہ، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، سیکریٹری پپو پاشا صاحب، نائب سیکریٹری کوثر شاہ صاحب، خزانچی وارث شیخ صاحب، لیکن ان لوگوں کے سرپرست امجد بھائی، حاجی صاحب، علی شیر بھائی، یہ سب لوگ ذمہ دار لوگوں میں سے ہیں، اکرم بھائی، ہمارے حاجی صاحب، یہ سارے لوگ الحمدللہ سرپرست کی حیثیت سے ہیں۔ اور جب تک کسی کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا ہے نا پیارے، تب تک وہ کام جو ہے آسان نہیں ہوتا ہے، اور جب کھوٹا مضبوط ہوتا ہے تو جانور بڑی آسانی سے اچھل کود کرتا ہے، اور جب کھوٹا نہیں مضبوط ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب نکلے گا کہ تب نکلے گا، اب ٹوٹے گی رسی کی تب ٹوٹے گی رسی۔ تو الحمدللہ اس کے بعد ممبران کی ایک لمبی فہرست ہے، میں ان کا بھی نام لوں گا اور آپ لوگوں کا بھی نام لے رہا ہوں، سب کا نام۔ سائن علی شیخ، مبارک علی شاہ، محمد علی شاہ، نصر الدین شیخ، محمد سلیم شیخ، نظام شیخ، ہارون شیخ، نہرو شیخ، عرفان شاہ، عنایت علی شیخ، عبد الرحیم شیخ، صدام شیخ، مدہ شیخ، یہ تمام سارے شیخ مل کر کے شیوخ ہو چکے ہیں۔ اعظم شاکری صاحب شیوخ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اوہو عمران بھائی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ لگتا ہے کہ ایک جو ہے ٹرپ کر کے آ رہے ہیں، دوسرے پروگرام میں آ رہے ہیں۔ ہاں آئیے، لیکن آپ کا اشوک نگر ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے یہ قاری جمال آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ آئیے آئیے تشریف لائیں۔ عمران بھائی گونڈوی ماشاءاللہ آپ کے گونڈا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے آس پاس پڑوس میں رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ مسکراتا ہوا کھلتا ہوا چہرہ، بڑے دنوں کے بعد انہوں نے اپنی زیارت کا شرف ادا کیا ہے، اور انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جب تک اشوک نگر میں پروگرام نہیں ہوگا تب تک نہیں جاؤں گا۔ تو ہم لوگوں نے بھی طے کر لیا کہ اب سال میں ایک ہی پروگرام کریں گے تاکہ آپ سال میں ایک ہی بار آئیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اب یہ تمہیدی گفتگو تھی، بڑے بڑے دانشور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور بڑے بڑے فنکار بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی نعت و منقبت کی دنیا میں اپنی آواز کے ذریعے سے اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ بیٹھے رہیں گے آپ اشوک نگر میں، لیکن تصورات میں آپ کے سامنے گنبد خضرا شریف ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں شعر و سخن کے اس عظیم سلطنت کے بادشاہ کی بارگاہ میں، جس کی شاعری کو دیکھ کر کے داغ دہلوی نے، جس کی شاعری کو دیکھ کر کے فراق گورکھپوری نے، جس کی شاعری کو دیکھ کر کے اجمل سلطان پوری، بیکل بلرام پوری نے، سب لوگوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کے سامنے ہماری شاعری تو ایسی لگ رہی ہے کہ جیسے سمندر کے تہ میں ہم غوطہ لگاتے لگاتے ابھی جو ہے سمندر کے پہلے کنارے پہ نہیں پہنچے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، شرق میں آسمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ،
عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو قلم توڑ دیا ہے خدا کی قسم، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور وہ جو نہ تھے امجد بھائی، جواد بھائی، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے، یعنی جن کی ولادت کی محفل میں ہم آئے ہوئے ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو سارے نبیوں کا امام ہے، جو نبی آخر الزماں ہے، جس کے بعد اب کوئی دوسرا نہیں آئے گا، وہ جو نہ تھے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ دھکا لگانا پڑے گا کیا؟ دھکا اگر لگانا پڑے گا تو الحمدللہ بیٹری ابھی چارج ہے، مدینہ پاک سے چارج کروا کر کے آیا ہوں، اور تھوڑا سا اس میں تیزاب کم ہو گیا تھا تو بریلی جا کر کے تیزاب بھی ڈلوا کر کے آ گیا الحمدللہ۔ ہاں، یہ ہم اس پہ نہیں بھروسہ کرتے ہیں، ہم تو الحمدللہ نبی والے ہیں، غوث والے ہیں، خواجہ والے ہیں، رضا والے ہیں، اور رضا والے جو بھروسہ کرتے ہیں وہ جسمانیت پہ نہیں روحانیت پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ شاگری صاحب، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو، ایک پیغام ہے اس میں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ راجو بھائی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، گڈو بھائی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت، الحسینی نوجوان کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ قاری جمال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے سنیے، ارے حسین والے بھی ہمارے ہیں، غوث والے بھی ہمارے ہیں، خواجہ والے بھی ہمارے ہیں، رضا والے بھی ہمارے ہیں، اس لیے کہ یہ سب جا کر کے غوث پاک کے ہی بارگاہ میں ملیں گے۔ لیکن آج کا جو پروگرام ہے نا، کل الحسینی کمیٹی کی جانب سے دال گوشت ہے، وہاں جو ہے جسمانی غذا کا انتظام ہے، اور یہاں روحانی غذا کا انتظام ہے۔ پہلے روح کو سجا لو، سنوار لو، روح تمہاری تازہ ہو جائے تو پھر جسم بھی تمہارا تازہ ہو جائے گا۔ روح کی تازگی کے لیے اشوک نگر ویلفیئر سوسائٹی کے نوجوانوں نے محفل حمد و نعت رکھا ہے، اور جسم کی تازگی کے لیے کل حسینی کمیٹی نے لنگر رسول کی صورت میں دال گوشت رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا یقین ملاحظہ فرمائیں، مقطع میں میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا، کتنے لوگ خواجہ کے صدقے میں اعلیٰ حضرت والے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتا دیں، میں بڑے غور سے دیکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ ارے امجد بھائی، آج کل غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے میں جب کسی پروگرام میں جاتا ہوں تو ایک دم شیشہ صاف رہے وہی چشمہ پہن کر کے جاتا ہوں۔
اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہیں لیکن ہمارے آستین میں چھپے ہوئے کہتے ہیں کہ مولا علی کا پہلا نمبر ہے، کہتے ہیں کہ مولا علی کا پہلا نمبر۔ ارے نادان، تجھے کیا معلوم؟ تجھے پتا نہیں کہ سرکار نے اپنی زندگی میں امامت کے لیے اگر آگے بڑھایا تھا تو صدیق اکبر کو بڑھایا تھا۔ سرکار نے اگر کسی کے کاندھے پہ سواری کی تھی تو وہ صدیق اکبر کا کاندھا تھا۔ اور میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں افضل الخلق بعد الانبیاء، اس کائنات میں تمام انبیاء اور رسول اور مخلوقات کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو نام نہاد مولائیوں سے بھی بچیے گا آپ لوگ۔ اور اعلیٰ حضرت والے جو ہوتے ہیں وہ تار لیتے ہیں، الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت والے ہوتے ہیں کھود کے نکال لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت والے الحمدللہ مولا علی کے سچے غلام ہیں، مولا علی کے سچے غلام ہیں۔ لیکن علی نے جس طریقے سے صدیق اکبر کو مانا ہے، فاروق اعظم کو مانا ہے، عثمان غنی کو مانا ہے، ہم اسی انداز میں صدیق اکبر کو مان رہے ہیں، فاروق اعظم کو مان رہے ہیں، عثمان غنی کو مان رہے ہیں، اور مولا علی کی شان میں کہتے ہیں کہ دمادم مست قلندر، صدیق اکبر کا پہلا نمبر، فاروق اعظم کا دوسرا نمبر، عثمان غنی کا تیسرا نمبر، علی کا چوتھا نمبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ حضرات بیدار ہو گئے؟ بیدار ہو گئے؟ بہت بڑے شاعر کی سرپرستی میں جلسہ ہو رہا ہے، کہیں بھی اگر ادھر ادھر ہوگا تو فوراً اشارہ مل جائے گا۔ ہاں یہ جان لیجئے، تو آپ لوگ بھی مکمل میرا ساتھ دیجئے۔ اب اعلیٰ حضرت کا عالم بھائی، اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی بزم ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، جب تک اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیا جاتا وہ محفل ادھوری رہتی ہے، ادھوری رہتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یہ شعراء اہل سنت کی ایک عظیم ٹیم الحمدللہ ہمارے اس منبر پر محفل حمد و نعت کے الحمدللہ تشریف فرما ہو چکی ہے، جو صرف ممبئی نہیں بلکہ ملک کے کونے کونے میں اپنی آواز، اپنے انداز کے حوالے سے اپنی ایک اعلیٰ شناخت، اپنی ایک اعلیٰ پہچان اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں۔ میری مراد شاہکار ترنم بلبل باغ مدینہ علی جناب معراج احمد صاحب قبلہ اشرفی، اسی کے ساتھ ساتھ ادیب شہیر استاد الشعراء جناب عمران گولوی صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے علاقے کے، ہمارے محلے کے ہیں، تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ الحمدللہ وہ بھی آل انڈیا مشاعروں میں کامیابیوں کا پرچم لہرا کر کے اشوک نگر کا نام روشن کر کے آتے ہیں۔ ارے اپنوں کی قدر کرو، گھر میں جب ماں باپ بچوں کی قدر کرتے ہیں نا تو باہر بھی قدر ہوتی ہے۔ ہاں، اور لیکن بچے بھی تو ایسے ہونے چاہیے، آج کے طریقے کے نہیں۔ اچھا، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اب یہ اسی کے ساتھ ساتھ معراج اشرفی صاحب اور عمران گولوی صاحب اور ہمارے اس علاقے کے بزرگ سارے اماموں کے سرپرست، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، میں تو مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اس لیے کہ یہ مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، تجربے میں بھی بڑے ہیں، اور میرے پیر سے ان کا پیر بھی بڑا ہے۔ میرے پیر سے ان کا پیر میں تاج الشریعہ کا مرید ہوں یا مفتی اعظم کے مرید ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اور میری مسجد سے ان کی مسجد بھی بڑی ہے،
الحمدللہ سب کچھ، اور میں کرتے پیجامے میں ہوں، یہ جبے میں ہیں، سبحان اللہ، ہر اعتبار سے یہ بڑے ہیں، اور الحمدللہ بڑے ہیں تو بڑا ماننا ہی پڑے گا، سبحان اللہ۔ یہ آج کی اس بزم کی صدارت کر رہے ہیں، اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہمارے عالم بھائی کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اچھا ماشاءاللہ، دیکھیے اپنے امام کی محبت میں عالم نظامی صاحب نے یہ ان کی محبت میں مجھے جو ہے تحفہ پیش کیا ہے، اور اگر حضرت کے ہاتھ سے مجھے مل جاتا تو میں اسے تو تبرک بنا کر کے اندر والی جیب میں رکھتا، ہاں، اور پھر اس کے بعد اپنے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرات کے جو ذوق طبع کے لیے درمیان میں یہ جملے آ جاتے ہیں، ویسے یہ محفل حمد و نعت ہے، ادب کا بڑا خیال ہونا چاہیے، بڑا خیال ہونا چاہیے۔ تو قاری ارشاد نظامی صاحب اور قاری منور صاحب بھی جو غازی مسجد کے نائب امام ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں، ہمارے بہت بڑے نعت کے شاعر، مشاعروں کے شاعر، جن کا قلم بہت مضبوط ہے، کئی ایک دیوان جن کے منظر عام پر آ چکے ہیں، اور جن کو میں اب تک پڑھا کرتا تھا۔ عالم بھائی نے جب مجھ کو بتایا تو میں نے کہا پڑھا ہے میں نے، لیکن دیکھا نہیں تھا، آج الحمدللہ انہیں دیکھ رہا ہوں۔ عزم شاکری صاحب ہیں، یہ اپنی مصروفیت کو ترک کر کے اپنے قبیلے کا خیال کرتے ہوئے جی فلائٹ کا ٹکٹ بھی کینسل کیا، سبحان اللہ، اور عالم بھائی کی محبت میں اس طریقے سے وہ گرفتار ہو گئے کہ وہ زنجیر بالکل کھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے عالم بھائی کی محبت میں یہ گرفتار ہیں، عالم بھائی ان کی محبت میں گرفتار ہیں، تو ہمیں بھی ان کی محبت میں گرفتار ہونا ہے انشاءاللہ۔ ابھی آپ دیکھیں کتنی آسانی سے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی ایک شعر لکھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو شاعر سمجھتا ہے، کوئی آدمی دو چار شعر دوسروں کے یاد کر لیتا ہے تو بھی اپنے آپ کو شاعر سمجھتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ تو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن پھر بھی اتنی سنجیدگی، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ان کے ذریعے سے نعت و منقبت حمد کے ذریعے سے مولا تعالیٰ نوجوانوں کے دلوں میں عشق رسول میں اضافہ پیدا فرمائے۔